وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 114 میں سورة المدثر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر. کلمت یا ایہا میں مد ہے. یہاں حکم ہے مد جائز منفصل. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں حرف الیا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت المدثر میں یہاں حرف الدال پہ تشدید ہے اور ثا پہ بھی تشدید ہے لہذا ہم یہ دونوں حرف کو تشدید سے ادا کریں گے. حرف الثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے لہذا ہمیں ثا کو وہیں سے پڑھنا ہے. آخری میں ہم حرف الرا پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے. تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ ہوگا جزم لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب تھا کے نیچے زیر. اور اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ را پہ پیش ہے تو ہم اگر را کو پیش سے پڑھیں گے تو اسے تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے. یا ایہا المدثر قم فانذر. کلمت قم قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے لہذا ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں یہاں میم ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے. کلمت فانذر میں فا حروف الاظہار الشفوی میں سے ہے لہذا ہم حرف المیم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت فانذر میں یہاں الف ہے اور اس پہ زبر ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. پھر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الدال ہے. دال حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا لہذا ہم یہ نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. فانذر. حرف الدال کو ہم زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. آخری میں حرف الرا ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. قم فانذر وربک فکبر. کلمت وربک را پہ زبر ہے تو ہم حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف البا پہ تشدید ہے لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت فکبر میں یہاں بھی با کے تشدید کا دھیان رہے. آخری میں ہم را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. کلمت وَثِيَابَكَ آخری میں حرف الکاف پہ زبر ہے لہذا ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت فطہر میں یہاں حرف الطو ہے. طا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھیں گے. پھر حرف الہا پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں ہا کو پڑھنا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. کلمت والرجز میں حرف الرا پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں را کو پڑھنا ہے اور جو کہ تشدید پیش کا ہے تو را کا حکم ہے تفخیم. ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یہاں جیم پہ جزم ہے لہذا جیم کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. والرجز آخری میں زائے پہ زبر ہے
تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت فہجر میں یہاں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے، ہم یہ حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، فا کے بعد حرف الہا پڑھیں گے جو کہ ہا پہ جزم ہے، تو ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے۔ آخر میں حرف الرا پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب جیم پہ پیش ہے، تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ کلمت تمنن یہاں میم ساکن ہے لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ آخر میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے۔ کلمت تستکثر میں تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کلمت تستکثر میں یہاں سین ساکن ہے اور کاف ساکن ہے، یہ دونوں حروف الہمس میں سے ہے، اور ہمس کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے تستکثر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ کلمت فاصبر میں یہاں حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، فا کے بعد حرف الصاد پڑھیں گے۔ صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہم حرف الصاد کو ظاہر کریں گے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اب آپ سورة المدثر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اے چادر میں لپٹنے والے اٹھو، اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہاں ہو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ وإیاکم لما یحبہ ویرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔